السلام علیکم، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ مختصر معلومات میں ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحتیں کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت پوری دنیا میں آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سب سے زیادہ علم والا شخص میں ہوں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے برا جانا، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا علم والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی گئی کہ میرا ایک بندہ جو دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر رہتا ہے وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے ٹوکرے میں رکھ لو، جس جگہ یہ مچھلی تم سے کھو جائے گی اس مقام پر تمہاری ملاقات اس شخص سے ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی اور اسے ٹوکرے میں رکھ کر نکل پڑے۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ حضرت یوشع بن نون بھی تھے۔ پھر جب وہ ایک گیلی چٹان کے نزدیک پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اس چٹان پر رکھا اور سو گئے۔ اس چٹان کے نیچے ایک چشمہ تھا جسے آب حیات کہا جاتا تھا، اور اس کا پانی جس چیز پر پہنچتا تھا وہ اسے زندہ کر دیتا تھا۔ جب آب حیات کا پانی مچھلی تک پہنچا تو وہ زندہ ہو گئی، وہ پھڑکتی ہوئی باہر نکلی اور دریا میں اتر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے سامنے پانی کے بہاؤ کو ساکت فرما دیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام انہیں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گئے۔ پھر دونوں دن کے باقی حصہ میں اور ساری رات سفر کرتے رہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت برداشت کرنی پڑی۔ یوشع علیہ السلام نے فرمایا، بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک ہمارے پاس ایک مچھلی تھی، اور میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا۔ اس مچھلی نے تو دریا میں اپنی راہ لے لی۔ تعجب کی بات ہے، مچھلی کے لیے پانی میں سرنگ بن گئی اور پانی ٹھہر گیا۔ اس پر دونوں حیران تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو ہم چاہتے تھے۔ چنانچہ دونوں پلٹے اور اپنے قدموں کے نشانات کے ذریعے اس جگہ واپس پہنچے۔ جب وہ دوبارہ اس چٹان پر پہنچے جہاں انہوں نے آرام کیا تھا تو دیکھا وہاں ایک شخص کپڑا اوڑھے تشریف فرما تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سلام کیا۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، کیا بنی اسرائیل کے نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اور میں آپ علیہ السلام کی تلاش میں آیا ہوں۔ کیا آپ علیہ السلام مجھے سکھائیں گے وہ نیک بات جس کی تعلیم آپ علیہ السلام کو ہوئی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام میرے ساتھ ہرگز نہ رہ سکیں گے، یعنی جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس نہیں، اور جو علم آپ علیہ السلام کے پاس ہے وہ علم میرے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میں آپ علیہ السلام کے کسی کام میں مداخلت نہ کروں گا، اور آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلیے، آپ علیہ السلام میرے ساتھ سفر کیجیے، پر مجھ سے کسی بات کے متعلق دریافت نہ کیجیے گا، یہاں تک کہ میں خود وہ بات آپ علیہ السلام سے بیان نہ کر دوں۔ پھر دونوں حضرات سفر کے لیے روانہ ہوئے اور چلتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے۔ یہاں ایک کشتی موجود تھی۔ کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کسی معاوضے کے انہیں کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی منزل کی جانب روانہ ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑے کی مدد سے کشتی کے ایک پھٹے کو کھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کی کشتی کو توڑنا شروع کر دیا جس نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں اس کشتی میں سوار کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم اور میں ایک ساتھ ہرگز نہ رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں بھول گیا تھا، آپ علیہ السلام میری بات کی کچھ گرفت نہ کریں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بھول تھی۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر سمندر کے پانی کو چونچ میں بھر کر پینے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارا اور میرا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے۔ پھر کشتی جب ساحل کے نزدیک پہنچی تو دونوں حضرات کشتی سے اتر گئے۔ اس دوران حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک بچہ کو ہاتھوں میں لیا اور اس کی گردن دبا کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چپ نہ رہ سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی عذر کے ختم کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ اے موسیٰ، میں تم سے کہتا تھا کہ تم اور میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی اور کہا کہ میں آئندہ آپ علیہ السلام کے کسی کام میں دخل اندازی نہ کروں گا۔ پھر دونوں حضرات چلتے ہوئے ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ گاؤں والوں سے جب کھانے کے لیے کچھ طلب کیا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں حضرات کا گزر گاؤں کی ایک دیوار کے نزدیک سے ہوا جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ اس گاؤں کے لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دیا، اگر آپ علیہ السلام چاہتے تو ان سے اجرت طلب کر سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ
علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ علیہ السلام کی اور میری جدائی کا وقت ہے، اور میں جانے سے قبل آپ علیہ السلام کو ان باتوں کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا جن پر آپ علیہ السلام صبر نہ کر پائے۔ وہ کشتی جو کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ جب وہ اس کشتی کو دیکھے تو اسے چھوڑ دے، اور کشتی والے وہاں سے گزرنے کے بعد اسے مرمت کر کے دوبارہ قابل استعمال بنا لیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام نے اس کشتی کے سوراخ کو شیشے کے ساتھ بند کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کشتی کا سوراخ تارکول کے ساتھ بند کیا۔ پھر فرمایا، اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، مگر وہ لڑکا کافر تھا، اور ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دے۔ بس غالب گمان تھا کہ کہیں اس کا کفر ان پر چڑھ جائے اور وہ اس کی محبت میں اپنی عاقبت کو خراب کر بیٹھے، تو چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر، ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی ان پر عطا کرے۔ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ علیہ السلام کے رب نے چاہا کہ جب وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں تو اپنا خزانہ نکالیں۔ آپ علیہ السلام کے رب کی رحمت سے یہ سب کچھ میں نے اپنی جانب سے نہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مزید باتوں سے آگاہی فراہم کرتا۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ کا دلچسپ واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔